کابل کے ایک پروفیسر کی سچی کہانی جو انہوں نے سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھا، فارن سے پی ایچ ڈی کر لی، واپس کابل آیا، سوچ رہا تھا کہ اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتر کی خاک چھانی، لیکن نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یخ بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی، آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح سے گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کے گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے، میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہے، وہ تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر کیا اور خود گاڑی کو واش کرنے لگا۔ خیر، کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا کہ اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھئے تو بہت ہی کٹھن حالت تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ کچھ دنوں بعد میں نے کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید گاڑی اچھی طرح سے صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں ہی پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹنگ۔ میں نے کہا تم سامنے اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ کہا وہ گاڑی آپ نے دھوئی؟ میں نے کہا ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا تو وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا کہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ نوکری کسی نے دینی نہیں ہے، یہ تو بس آپ ضد کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ جانے لگا ہوں۔ گیلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں وی سی کے آفس میں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور اس کپڑے پر بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، کہا کہ سب ٹیچرز کو فلاں کلاس روم میں بلاؤ، کہو کہ ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلباء مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا کہ آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا کہ کس موضوع پر لیکچر دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ان میں سے کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے دوسرے نمبر والا ٹاپک چنا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب ان میں سے کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا۔ 2 ساتھ جوڑے ہوئے بورڈ بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگیں۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی اور ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ
कितनी तनख्वाह लोगे? और यूं मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मशीन की तरह काम किया। माह के आखिर में मुझे यूनिवर्सिटी बेस्ड टीचर के अवार्ड के साथ अच्छी खासी तनख्वाह मिली। सबसे ज्यादा तनख्वाह उस यूनिवर्सिटी में 50,000 अफगानी थी, पर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। इसके बाद अमेरिका यूनिवर्सिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों में काम करने के मौके मिले। मेरी सर्विस स्टेशन का 1 साल कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था और मैंने 30 ममालिक देख लिए। मैं आज भी अपने चचाजादों के साथ नेक बर्ताव करता हूँ। वो भी मेरा बहुत एहतराम करते हैं और नाम के साथ साहिब जरूर कहते हैं। मैं अपने खुदा से बहुत खुश हूँ। जिंदगी के सामने कभी हथियार मत डालें। जिंदगी के बहुत सारे जहत हैं। हमेशा आने वाले कल के लिए पुरुम्मीद रहें। कभी कोई काम करते हुए शर्माते नहीं। जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अलबत्ता काम के तरीके छोटे और बड़े जरूर होते हैं। अगर काम छोटे बड़े होते तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बकरियां ना चराते और खुद झाड़ू सफाई ना फरमाते। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ये मत सोचें कि आपका काम कैसा है। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और दूसरे नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।